السلام علیکم، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسے شیطانی منصوبے کے بارے میں تفصیلات دوں گا جو آج سے تقریباً 125 سال پہلے قلم بند کیا گیا۔ قلم بند میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ در حقیقت میٹنگ منٹس ہیں اس زائنسٹ کانگریس کے جو 1898 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں منعقد ہوئی اور 3 دن تک جاری رہی۔ بعد میں یہ دستاویزات کسی گلنکا نامی روسی لڑکی نے لیک کر دیں، جس کی تفصیل آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں ایسا کیا شیطانی منصوبہ بنایا گیا، کیا ہے ان دستاویزات میں، آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا آخر تک، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت ہم پر کون حکومت کر رہا ہے اور پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ آڈیو سن لیں جو آپ کو ویڈیو کو سمجھنے میں بہت مدد کرے گی۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس، اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی۔ لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے۔ جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں، اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔
اس وقت صورتحال یہ تھی. آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا ہے. یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا ہے. آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے. چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا، کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے. انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی. انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری عریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل. میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں. ہم آزاد ہیں، ہم دو مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا. یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی. نتیجہ یہ نکلا، علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھ چائلڈز، گولڈ سمتھس. بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے. لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ 1200 برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں. پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے. انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا ہے. بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ ڈیورنگ دی ڈائسپورا، یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے 70 عیسوی سے جو شروع ہوا تھا، اس ڈائسپورا کے دوران our golden period is the period of Muslim Spain. ہمارا سنہری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے. انہیں آرام ملا، انہیں پروٹیکشن ملی، انہیں عیش ملے، اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر نقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے. اور دوسرا کام یہ کیا، عیسائیوں کی عداوت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف کر دیا. یہ ہے ہوشیاری، یہ ہے چالاکی. دشمنی تو ہے، اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کے بجائے ادھر کر دو. بعین ہی یہ کام یہود نے کیا عیسائیوں کا، جو کہ حضور کے زمانے میں اقربہم مودۃ للذین آمنوا، جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا. اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا. 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں. بالفور ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے. ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے. اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا. اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی. اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی. اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفائے عثمانیہ نے بھی
حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے. سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا. اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے. آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے، لہذا اس کو ختم کیا گیا. اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن. مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنی سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی. آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے. امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے. مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا. تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا. سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل. انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں. تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے. لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت میں ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی. وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. چوتھا دور ابھی جاری ہے. نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو. کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ. چھاچھ ان کو بھی دیتے رہو. گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے. اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو. یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے. اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خامخواہ ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں. ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ دوسرا لے آؤ. کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے. الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے. کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ ہو. بس رکھو، کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے. یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی. شکل بدل گئی ہے.
صورت تبدیل ہو گئی ہے، ابھی ہم غلام ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے۔ اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر، قرقمین بن کر بیٹھا ہے آ کر۔ اب ہم چلتے ہیں منصوبے کی تفصیلات کی طرف۔ کسی بھی منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طاقت کے حصول کے لیے انہوں نے دنیا میں ہر جگہ اپنے کارندے اور سہولت کار متعین کیے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان کی یہ سوچ کام آئی کہ عوام کی اکثریت بری جبلت رکھنے والے افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ان پر حکومت کرنے کے لیے علمی دلائل سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثریت انسانوں کی بھٹکی ہوئی ہے اور اسے لالچ، دھوکے اور فریب سے استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا جس میں اخلاقیات کی جگہ سیاسیات کو کھڑا کیا گیا۔ آزادی، مساوات اور اخوت کے نعروں سے غیر یہود کی خوشحالی کو گھن کی طرح چاٹ لیا گیا۔ امن و استحکام رخصت ہوا اور غیر یہود سلطنتوں کی بنیادیں ہل گئیں۔ آزاد خیالی پیدا کر کے غیر یہود قوموں کو باہم دست و گریباں کیا گیا اور پھر ان کی نام نہاد مدد کر کے ان کو اپنا گرویدہ اور غلام بنا لیا۔ یہ وہ غلامی ہے جس کی اس قوم کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اب جس نئی اشرافیہ نے جنم لیا اس کی خصوصیات یہ ہیں: مالدار ہونے کی خواہش، عاشق مزاجی، لا متناہی، نیور اینڈنگ مادی خواہشات۔ یہ انسان اپنی قوت ارادی اس کے حوالے کر دیتا ہے جو اسے یہ چیزیں مہیا کر دے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے رشوت، دھوکہ دہی اور دغا بازی سے قطعی گریز نہیں کیا۔ جنگوں کے نتیجے میں علاقے فتح نہ ہوں بلکہ ان کا رخ معاشی میدان کی طرف موڑ دیا جائے، پھر ان ملکوں کو امداد فراہم کرنے کی شرط پہ اپنی طاقت کا اعتراف کرایا جائے اور پھر ان ملکوں کو اپنے بین الاقوامی گماشتوں، میڈیا ہاؤسز کے رحم و کرم پر ڈالنا جن کے پاس لاکھوں دیکھنے والی آنکھیں اور بے شمار وسائل ہیں، اور ان کے ذریعے ان قوموں کو بالکل اسی طرح حکومت کرنا جیسے کسی ملک کا دیوانی قانون ان ملکوں میں ہونے والے مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اپنے انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے میڈیا کو کنٹرول کرنا، غیر یہود دانشوروں سے اس طرح ان نظریات کو پروان چڑھوانا کہ وہ بغیر کسی منطقی تصدیق کے اس پر عمل کرتے چلے جائیں اور ان کے ماہر گماشتے فری میسنز اپنی کمال عیاری سے ان کی فکر کا رخ اس طرف موڑے رکھیں۔ مثال کے طور پر ڈارون کے نظریے کی کامیابی، مارکسزم کے فلسفے کا لوہا کس نے منوایا؟ موجودہ دور کی سب سے بڑی طاقت میڈیا ہے جو ہر شخص تک رسائی رکھتا ہے، اور اس میڈیا کا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ مثال کے طور پر روپرٹ مرڈاک کمپنی اور والٹ ڈزنی کارپوریشن۔ میڈیا کے ذریعے پس پردہ رہتے ہوئے عوام پر اثر انداز ہونا ان کے لیے بہت آسان ہے، اور دولت کے ذریعے میڈیا کو خریدنا بہت آسان ہے۔ آج کل کے میڈیا میں ٹی وی، سیٹلائٹ کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی شامل ہے، اور یہ میڈیا عام عوام کے ذہن سازی میں کیسے کردار ادا کرتا ہے اس کی واضح مثال آج کل ہمارے سامنے ہے۔ عوام میڈیا پر چلنے والی ہر خبر کو بآسانی سچا سمجھ لیتے ہیں، جس سے یہودی اپنا مقصد بہت آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں، ذہنوں کو بھٹکا کر، جھوٹ پھیلا کر۔ حکمران اور عوام کے درمیان اتنا فاصلہ کر دینا کہ حقائق سے دونوں ناآشنا ہی رہیں اور خود فریبی میں مبتلا رہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ دوسری طرف حزب اختلاف کی قوتوں کو متحرک کر کے اور ان کی آزاد خیالی کو آزادی کے حصول کی راہ پر لگا دیا گیا، اور ہر پارٹی کو ہتھیاروں سے لیس کیا اور اقتدار کے حصول کو ہر خواہش کی منزل مقصود بنا دیا، ملکوں کو اکھاڑوں میں تبدیل کر دیا، اور اسی طرح بد نظمی اور معاشی بدحالی پیدا کی گئی عالمگیر سطح پر۔ غربت کی وجہ سے عوام سخت محنت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جتنا کہ غلامی کے دور میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دستور میں عوام کو ایسے حقوق دینے کا وعدہ کیا جو محض فرضی ہے۔ یہ تمام نام نہاد عوامی حقوق صرف ایک خیالی تصور کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، حقیقت میں انہیں عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا۔ ان کا مفاد غیر یہودیوں کی نسل کشی، ان کی تعداد میں کمی سے وابستہ ہے۔ یہ اپنی قوت مزدوروں کی کمزوری اور غذائی قلت سے حاصل کرتے ہیں۔
کمزور ہونے کی وجہ سے مزدور ان کا غلام بنتا ہے۔ بھوک سرمایہ دار کو مزدور پر حکومت کرنے کا اس سے زیادہ حق دیتی ہے جتنا شاہی اقتدار نے قانون کے ذریعے اشرافیہ کو دیا تھا۔ انہوں نے یورپ میں کر دکھایا ہے۔ اپنی سازشوں کے جال سے فرانس کا انقلاب ان کی آنکھیں کھول دینے والی مثال ہے۔ موجودہ دور میں یہ ایک ناقابل تسخیر قوت تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ملک ان پر حملہ آور ہو تو دوسرے ممالک خصوصاً امریکہ اور یورپ ان کی مدد کو کود پڑتے ہیں۔ ایسی قوت جو نظر ہی نہ آئے، اسے کون اور کس طرح شکست دے سکتا ہے؟ مذہب جس آزادی، اخوت اور مساوات کی بات کرتا ہے، اس پر اگر عمل پیرا ہوا جائے تو انسان خوشحالی کی طرف گامزن ہو جائیں گے اور ایسی حکومت کو بھی خوشی سے قبول کریں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ان کے دل و دماغ سے خدا اور روح کا تصور ہی نوچ کے پھینک دیا جائے اور اس کی جگہ پر ان کے دماغوں میں مادی ضروریات کی خواہش بھر دی جائے۔ غیر یہود میں مادی ترقی کے خیال کو ٹھونس دیا جائے اور صنعت و تجارت میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح ساری قومیں مالی فائدے کے پیچھے لگ کر اپنے مشترکہ دشمن یہود کو نظر انداز کر دیں گی۔ مذہب کے بجائے مادیت اور سائنس کا فروغ۔ ایسے معاشرے میں جس میں بدعنوانی کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہوں، کس قسم کا نظام حکومت ہونا چاہیے؟ ایسا معاشرہ جہاں دولت عیاری پرفریب چالوں دھوکہ دہی کے ذریعے سے کمائی جاتی ہو، جہاں بے راہ روی کی حکمرانی ہو، جہاں اخلاقی اصولوں کے بجائے سخت تعزیری قوانین کا سہارا لینا پڑے، جہاں مذہبی عقائد اور حب الوطنی آزاد خیالی اور روشن خیالی کے بوجھ تلے دب کر دم توڑ چکے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے جابر خود مختار ڈکٹیٹر یا مطلق العنان حکمران کے علاوہ اور کون سا طرز حکمرانی کارگر ہو سکتا ہے؟ خلافت اور بادشاہت کی جگہ سوشلزم، کمیونزم اور جمہوریت کا فروغ غیر یہود کو تباہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ اپنی ذہانت اور فطانت سے، اپنے طرح طرح کے گھڑے ہوئے نظریات اور طرز زندگی کے قواعد سے اور اسی طرح کی کئی دوسری چالوں سے عام عوام میں یہ بات راسخ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ حکمران چاہے کوئی بھی ہو، عیسائی، مسلم یا صہیونی، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ یہ خود اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ خود کو خدا کی منتخب کردہ قوم مانتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر بھی ہے کہ اگر ساری دنیا بلا تفریق مذہب اگر ان کے مقابلے میں اکٹھی ہو جائے تو ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، اسی لیے یہ ان میں آپس کے اختلافات کو ہوا دیتے رہتے ہیں اور یہ کام یہ گزشتہ 20 صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ایسے ایک فرقے کی بنیاد اگنیشس آف لویولا نے 1533 عیسوی میں رکھی تھی، لیکن ان صہیونیوں نے اسے بھی مسخ کر کے عوام میں اس کو صرف ایک ریاکاری کی مثال بنا دیا۔ اس فرقے کے بارے میں آپ کو معلومات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہوئے لنک کے ذریعے مل سکتی ہے۔ ان کی طاقت کا ایک اندازہ یہ ہے کہ کوئی ملک ان خفیہ طاقتوں سے بچ کے کسی اور ملک سے ایک ادنا سا معاہدہ بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا ان کا یہ قول ملاحظہ فرمائیے۔ انبیاء کے قول کے موجب خدا نے ہمیں دنیا پر حکمرانی کے لیے خود منتخب کیا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں غیر معمولی ذہانت دی ہے۔ اب اگر یہ دوسرے بھی اتنے ہی ذہین ہو جائیں تو وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن چونکہ ہم پہلے سے مستحکم ہو چکے ہیں اسی لیے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ مقابلہ بڑا شدید ہوگا۔ یہ ایسی جنگ ہوگی جو چشم فلک نے آج تک نہ دیکھی ہوگی۔ وہ وقت کے دشمن کے ذہین اور ذی فہم لوگ ہماری جگہ لے سکتے تھے، گزر چکا، اب انہیں بہت دیر ہو چکی۔ تمام ملکوں کے نظام کے پہیے ایک انجن کی طاقت سے گھومتے ہیں اور وہ انجن ہمارے قبضے میں ہے، وہ انجن ہے سرمایہ۔ اس مقالے سے ہی آپ سارا منصوبہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی روشن مثال پاکستان ہے، جسے ایسے سرمایہ کی جال میں پھنسایا گیا ہے جس سے یہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہے، اور وہ قوت استعمال نہیں کر پا رہے جس سے صہیونیوں کو شدید خطرہ ہے۔ محنت اور سرمایہ کو زراعت اور اراضی سے کھینچ کر صنعت و تجارت میں لانا، جہاں یہودیوں کی پہلے سے اجارہ داری قائم تھی، دولت کے انباروں تلے غیر یہودی اشرافیہ کو عیش و عیاشی میں دھکیل کر تباہی کی طرف لے جانا،
ایک طرف مزدوروں کو اجرت بڑھا کر انہیں دلاسا دینا تو دوسری طرف بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزدوروں کو لا قانونیت کی طرف بڑھاوا دینا، انہیں شراب خوری کا خوگر بنانا، اور یہ سب کرنے کے لیے خود کو ان کا مخلص دکھانے کا دکھاوا۔ اس طرح سے صنعت و تجارت کے ساتھ اراضی پر بھی قبضہ جمایا گیا۔ تمام ملکوں میں صرف ادنیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام ہوں، ان کے لیے کام کرنے والے چند کروڑ پتی ہوں، اور فوج ہو، پولیس ہو۔ ہتھیاروں کی دوڑ کی ہمت افزائی کے لیے تمام ملکوں میں ہنگامہ، فساد، اختلافات اور باہمی عداوتوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس سے حاصل شدہ دو فوائد: تمام ملکوں کو اپنے قابو میں رکھنا، اور ان ملکوں کے گرد جو سیاسی اور معاشی معاہدوں اور قرضوں کے بوجھ کا جو تانا بانا بنا ہوا ہے اسے گتھیوں میں الجھانا۔ اس طرح یہ ہمیں اپنا نجات دہندہ سمجھتے رہیں گے، اور اگر کسی مخالفت کی بو آنے لگی تو عالمگیر جنگ چھیڑ کر اس کی مزاحمت کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں اپنے طاقتور ہتھیار میڈیا کا استعمال کرنا۔ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر اہم شعبے سے تعلق رکھنے والے ذہین ترین لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو استعمال کرنا۔ یہ وہی ہیں جو ہمگیر دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ان کے تنخواہ داروں میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں جن کو انہوں نے کام پر لگایا ہوا ہے، جو ہر مستحکم نظام کو تہوبالا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے تمام ملک اذیت سے دوچار ہیں۔ جب تک یہ ملک ان کی سپر گورنمنٹ کو اعلانیہ تسلیم کر کے اطاعت قبول نہیں کرتے، سکون سے نہیں رہیں گے۔ دراصل عوام اور ان کے بیدار ذہن حکمرانوں کے درمیان فصیل پیدا کر کے ایک ایسی راہ کو ہموار کرنا کہ خود اس کو بھر سکیں، اور پھر اسی کے ذریعے ایسی تعلیمات کو فروغ دے سکیں جن سے غیر یہود نوجوانوں کے ذہن پراگندہ یعنی کرپٹ کیے جا سکیں، بھٹکائے جا سکیں۔ جمہوری اور آئینی حکومتوں کے قیام سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا جس میں حکمران اور عوام دونوں ان کے نرغے میں رہیں۔ ووٹ کے حق سے ہر خاص و عام کو برابر کر دیا گیا، چاہے وہ شعور بھی نہ رکھتا ہو، اور انہی کے ذریعے سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کروایا گیا۔ جمہوریت کے ذریعے کٹھ پتلیوں کا انتخاب یقینی بنایا گیا جو ان کے اشاروں پر چلیں اور انہی کا ایجنڈا کامیاب بنائیں۔ عوام کو سہانے خواب دکھا کر الو بنایا جاتا ہے۔ آزادی، اظہار رائے کا حق جیسے الفاظ سنا کے ان کی طاقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جمہوریت وہ بارودی سرنگ ہے جو ان صہیونیوں نے ہر غیر یہودی کے نیچے بچھائی ہوئی ہے، اور وہ جب چاہیں جسے چاہیں ان کے ذریعے سے تہو پالا کر سکتے ہیں۔ اسی میں آگے چل کے یہ ایک ون بگ گورنمنٹ کا خواب بھی دیکھتے ہیں جسے حاصل کرنے کے لیے ان کا پہلا قدم ہے عوام میں حکمرانوں کے خلاف اس قدر مایوسی پھیلانا کہ وہ خود بول پڑیں کہ ہمیں ان سے بچاؤ، آزاد کراؤ۔ عین اسی وقت یہ اپنا نیا پلان لے کر آ جائیں گے، اور اس پلان کو آپ موجودہ وقت میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا، یورپ اور بالخصوص امریکہ کے حالات دیکھیں تو آپ جان جائیں گے کہ اب ان کا اگلا ہدف وہ سپر گورنمنٹ ہے جس کا یہ ان دستاویزات میں بار بار ذکر کرتے ہیں۔ خاص طور پر کرونا کے حوالے سے اور انتظامی بدنظمی جو انہوں نے ہی پھیلائی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے خود آگے آئیں گے اور خود کو عوام کا مسیحا جتائیں گے۔ آپ نے پچھلے دنوں یہ باتیں سنی بھی ہوں گی کہ اب دنیا کو ایک سپر گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسی کا انتخاب اور پھر 5G ٹیکنالوجی۔ یہ سب اسی منصوبے کا حصہ ہیں تاکہ پورے عالم پہ اپنی مطلق العنان حکومت قائم کی جا سکے۔ اسی کے ضمن میں آپ کے پیش خدمت اسی دستاویز سے پیش ہے یہ اقتباس۔ آپ کو اس کا بخوبی علم ہے کہ اقوام عالم کی اس خواہش یعنی امن و سکون، راحت و فراوانی کی زندگی کو ممکن بنانے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ دنیا کے عوام کو ان کی حکومتوں کے خلاف صف آرا کیا جائے اور باہمی اختلافات، نفرت، جد و جہد، جسمانی اذیت، بھوک، امراض و احتیاج اتنی بڑھا دی جائیں کہ انسانیت تھک کر چور ہو جائے اور غیر یہودیوں کے لیے ہماری دولت مند اور وسائل سے مالا مال حکومت
کی محکومی کے علاوہ اور کوئی جائے قرار باقی ہی نہ رہے۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کی اقوام کو سانس لینے کا موقع دیا تو وہ لمحہ موعود جس کی ہم دعائیں کر رہے ہیں شاید کبھی بھی نہ آ سکے۔ اب جمہوریت کی جگہ آمریت، اور وہ بھی گلوبل آمریت مسلط کر دی جائے گی۔ یہ سب بھی مکر و فریب سے کیا جائے گا، عوام کو دلاسے دے کر کہ ہم امن دشمنوں سے نمٹنے کے لیے یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اسی دوران نیا آئین نافذ کر دیا جائے گا، اتنی عیاری کے ساتھ کہ دنیا کی عوام انہیں طاقتور ترین، ناقابل تخریج اور قوت سے بھرپور تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اب رہ جاتے ہیں عوام کے مطالبات، تو وہ تو اب قابل ذکر بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ اب عوام مارے خوف کے آنکھیں بند کر کے خاموشی سے یہ انتظار کرنے بیٹھ جائیں گے کہ اب کیا ہوگا۔ آپ کی سماعت کے لیے اسی دستاویز سے ایک جملہ نقل ہے: غیر یہودی بھیڑوں کا غلہ ہیں اور ہم ان کے لیے بھیڑیے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ بھیڑیے جب غلے پر قابو پا لیتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے۔ عوام کی آنکھیں بند کرنے کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ ان کو مستقل دلاسے دیے جائیں گے کہ جوں ہی حالات پہ قابو پا لیا جائے گا ان کو تمام حقوق واپس دے دیے جائیں گے، اور یہ کبھی ہوگا نہیں۔ یہ بھی اسی دستاویز سے اخذ کیا ہوا ہے کہ جو چیز یہ سیدھی طرح حاصل نہ کر سکے وہ انہوں نے منتشر ہو کر اپنی خفیہ تنظیم فری میسن کی مدد سے حاصل کر لی۔ اس تنظیم کا نہ کسی کو علم ہے اور نہ اس کے مقاصد اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنا ان پر شبہ کیا جاتا ہے۔ اس قول کو ذرا غور سے سنیں: خدا نے ہمیں جو اس کی منتخب امت ہیں منتشر ہونے کی صلاحیت سے نوازا، اور اس صلاحیت میں جو دوسروں کی نظروں میں کمزوری ہے اصل میں ہماری طاقت مضمر ہے، ایسی طاقت جس نے ہمیں اب ساری دنیا کی مطلق العنان بادشاہت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے۔ ہم نے جو بنیادیں استوار کی ہیں اس پر عمارت تعمیر کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں۔ اب بات آ جاتی ہے پریس اور میڈیا کی آزادی کی۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جسے صہیونی قوتوں نے بڑے بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ میڈیا جو غیر یہودیوں کے لیے صرف انتشار اور جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے ایسی لگام ڈالی جائے گی کہ نہ صرف وہ حکومت کا پٹھو بن کے رہ جائے گا بلکہ اس سے پیسہ کمانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، اور ایسا کرنا اس وقت تو بالکل ہی مشکل نہیں ہوگا جب ساری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، جبکہ یہ کام تو آج بھی جاری ہے۔ ذرا سوچئے کہ آمریت کے اندر میڈیا یا پریس کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اگر وہ آمریت گلوبل ہو تو کیا آپ کہیں سے بھی کوئی سچ کی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ ماڈل آپ چین اور اسرائیل میں دیکھ سکتے ہیں، خاص طور سے اسرائیل جس کی کوئی بھی خبر میڈیا پر گردش نہیں کرتی، اور اگر اتفاق سے آ بھی جائے تو وہ ان کی اپنی مرضی سے آتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کبھی عوام کو ہوش نہ آ جائے، انہیں کھیل تماشوں، تفریح، فیشن، فلمز اور میڈیا اس طرح کی کئی دوسری خرافات کی طرف موڑ دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ فنکاروں، کھلاڑیوں اور اس قسم کے لوگوں کو مقبول کیا گیا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کن لوگوں کو سب سے زیادہ پبلسٹی ملتی ہے اور ہماری نوجوان نسل کس ہیرو کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ان کا آئیڈیل کیا ہے؟ اس خوبصورتی سے سب کو بلکہ نسلوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ یہودی ہمیشہ سے خود کو برتر سمجھتے رہے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ وہ ابھی تک اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں اور انہیں اس دنیا پر حکومت کا حق حاصل ہے۔ یہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی مذہب کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ترقی پسند معاشرے میں بے مقصد، گندا اور غلیظ ادب روشناس کروا کے مذہب کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام بھی صرف رسومات، عبادات اور عقائد کی حد تک سمٹ کر رہ گیا ہے۔ اسلام جو مذہب نہیں بلکہ دین ہے، یعنی کوڈ آف لائف، جسے زندگی گزارنے کا اصل طریقہ کہنا چاہیے، اس دین کو بھی سمٹا کر محدود کر دیا گیا ہے۔ استحصال کا ایک دور تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔
جہاں فری میسن لاجوں کی مدد سے معاشرے کے ہر طبقے کو متاثر کر کے ان کے ذہنوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ سوائے مال و زر کے حصول، عیش و عشرت اور ناموری کے علاوہ ذہنوں کو کسی اور طرف مڑنے کا موقع ہی نہیں۔ استحصال کا دوسرا دور تب اپنے عروج کو پہنچے گا جب ان صہیونیوں کی سپر گورنمنٹ قائم ہوگی۔ تب سفاکانہ استحصال شروع ہوگا۔ اپنے دشمنوں کو بالکل نہ بخشنے، حتیٰ کہ جن جن عناصر سے ذرا سا بھی بغاوت یا شورش کا گمان ہوگا ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ غیر یہود فری میسن کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ برتی جائے گی، اور اگر کوئی یہودی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ بنا تو قتل کر دیا جائے گا۔ صہیونی جس چیز کو برا سمجھتے ہیں اسے غیر یہود میں عام کرتے ہیں اور خود اس سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ تعلیمی درسگاہوں کو خصوصی کر کے اب ایک نئی جہت میں تعلیم دی جائے گی۔ تعلیمی نصاب سے ملک کے قانون کا مضمون ہی خارج کر دیا جائے گا، اور ایسے تمام مضامین جن کا تعلق امور مملکت سے ہو سکتا ہے خارج کر دیے جائیں گے۔ یہ مضمون چند خاص پرکھے ہوئے بندوں کو پڑھائے جائیں گے۔ نوجوان کو اقتدار کی اطاعت اور حکمران سے محبت کی تعلیم دیں گے۔ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کروا دیں گے کہ حکمران ہی ان کا واحد سہارا اور امن و امان قائم کرنے کا ضامن ہے۔ ہر شعبے کے لیے علیحدہ منصوبہ ترتیب دیا جائے گا اور ہر کسی کو یکساں تعلیم نہیں دی جائے گی۔ غرض یہ کہ تعلیم کی آزادی کو ختم کر کے ایک ایسا نظام وضع کرنا جس سے حکمران یا اقتدار کے لیے کسی قسم کی مشکل کھڑی نہ ہو اور نہ ہی کوئی سوال۔ غرض یہ کہ اپنی سپر گورنمنٹ میں سارے نظام جو اس وقت انہوں نے رائج کروا کے رکھے ہیں وہ سب بدل دیے جائیں گے، مثلاً عدالتی نظام، تعلیمی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، مالی نظام وغیرہ وغیرہ۔ یہودیوں کا بادشاہ آل داؤد میں سے ہوگا جو اپنے جذبات کے رحم و کرم پہ نہیں ہوگا، خصوصاً نفس پرستی سے تو بالکل آزاد ہوگا۔ اس کی شخصیت کے کسی پہلو پر حیوانی جبلت اس کے دماغ پر قابو نہیں پا سکے گی۔ ساری دنیا کے عظیم ترین حکمراں کی شکل میں بنی نوع انسان کا واحد سہارا ہوگا۔ آل داؤد کو اپنی ذاتی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ ہمارا عظیم ترین حکمران ایسی مثال قائم کرے گا جس پر ملامت کی انگلی تک نہیں اٹھائی جا سکے گی۔ یہ ہے ان کے اقتدار کا مالک جو ہوگا اس کی ایک شکل۔ آخر میں آپ کے سامنے ایسی منصوبے کی 5ویں دستاویز سے ایک حصہ نقل کر رہا ہوں جو اس منصوبے کا نچوڑ ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم غیر یہود کو اتنا تھکا دیں کہ آخر کار ہم اس قابل بن جائیں کہ بغیر کوئی تشدد کیے ہم دنیا کے ملکوں کی ساری طاقت رفتہ رفتہ چوس کر ایک سپر گورنمنٹ بنا سکیں، اور ان پر ایسا عفریت مسلط کر دیں جو سپر گورنمنٹ کی انتظامیہ کہلائے گا، اور اس کی تنظیم بہت وسیع ہوگی اور اس کے پنجے ہر سمت گڑے ہوئے ہوں گے۔ اس سے ہمیں ساری قوموں کی تسخیر میں کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے ایک سوال کرتا چلوں، کیا آپ کو اب بھی یہ سب جھوٹ لگتا ہے؟ کیا آپ اب بھی یہی کہیں گے کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دجالی منصوبے اور اس دجالی سپر گورنمنٹ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔